الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے، جن کے بارے میں مسلسل کئی جمعات سے آپ تفصیلات سن رہے ہیں۔ ویسے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو احوال و قوائف احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ میں نے ضروری باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی لمبی چوڑی بحثوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلی جمعہ کو بات یہاں پر رکی تھی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا جب ظہور ہو جائے گا اور کعبہ کی دیوار سے لگ کر وہ بیٹھے ہوں گے تو ان کے ہاتھ پر مختلف ملکوں کے ساتھ بڑے بڑے علماء بیعت کریں گے، اور اسی کے ساتھ ان علماء کے ساتھ جو 313 ہوں گے جن کا مقام بدرین کے برابر ہوگا، وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور جب عراق کے اور اسی طرح عراق کے صالحین اور شام کے ابدال وغیرہ جب سنیں گے تو وہ بھی جو ہے وہاں سے چل کر دوڑ کر مکہ پہنچ جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جبکہ پوری دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، عدل و انصاف کا نام نہیں ہوگا، مظالم لوگوں کے اوپر ڈھائے جا رہے ہوں گے، حکام کے اندر بھی ذرہ برابر نہ دینداری ہوگی نہ ان کے اندر انصاف ہوگا، اور پوری دنیا ایک پریشانی کے عالم میں اور اسی طریقے سے پوری دنیا ایک ہیجانی کیفیت کے ساتھ زندگی گزار رہیں گے، امن و امان کا نام بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھو تو دنیا کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا ہے، پیسے کے زور پر سفارشی کی بنیاد کے اوپر مقدمات جیتے جاتے ہیں، ظالم جو ہے عادل ٹھہرتا ہے اور جو حق پر ہوتا ہے اس کو باطل قرار دیا جاتا ہے، مالدار اپنے مال کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی جائیدادوں کو ہتھیا دیتا ہے، اور غریب اپنی غربت کی بنیاد پر اپنی کوئی جائیداد ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو اس سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے ناجائز مقدمات ناجائز قلمیں لگا کر لوگوں کو جیلوں میں دھکیلا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ حال ہے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کا حال تو دنیا میں عجیب ہو رہا ہے۔ آج امت جو ہے اپنے دین کے بارے میں سسکیاں لے رہی ہے، اور امت کے اوپر وہ حالات گزر رہے ہیں کہ دین کے جو اثرات آہستہ آہستہ زندگیوں میں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا ایک جو ہے عجیب کیفیت کے اندر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ چنانچہ جب یہ حالات اور بگڑتے چلائیں گے اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور آج بہت سارے حالات بگڑ چکے ہیں، اور دنیا جو ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ کس وقت کیا ہو جائے اور جنگ پھٹ جائے اور دنیا کے بیشتر انسان جو ہے موت کے گھاٹ اتر جائے، وہ جنگ جو ہے وہ آنے والی ہے، جس کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی ہے، اور اگلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی یہ پیشین گوئی موجود ہے۔ چنانچہ ایسے وقت میں جبکہ امت کا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، امت کے اندر کفر بھی شرک بھی گھس جائے گا اور بدعات کی بھرمار ہوگی، اور بہرے اور گونگے، حدیث کے الفاظ میں بہرے اور گونگے فتنے ہوں گے۔ بہرے اور گونگے فتنے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پائے گا کہ حق کہاں ہے، حق کس کی طرف ہے۔ چنانچہ آج امت مسلمہ کے اندر بھی کتنے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں دین کے نام پر،
دین کے نام پر کتنے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کون حق پر ہے۔ ہر ایک اپنی حمایت میں اور اپنی تائید کے اندر قرآن کی آیات کو پیش کرتا ہے اور عوام سمجھ نہیں پاتے کہ آخر جو حق کس کی طرف ہے۔ لوگ جو ہیں ایسے بہرے اور گونگے فتنے کے دور میں جو دعویٰ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جماعت لگ جاتی ہے۔ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے مدعی جو ہیں امت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور ان کو دجالین اور کذابین کہا ہے۔ تو امام مہدی کا ظہور ایسے حالات میں ہوگا، اور وہ 7 علماء جس کے بارے میں میں بتایا تھا کہ مختلف ملکوں کے جو مہدی کی تلاش میں جو مکہ میں آئیں گے وہ اسی بنیاد پر آئیں گے کہ آج جو ہے امت کا ایک طبقہ قربانیاں دے رہا ہے، اپنی جانیں جو ہے کھپا رہا ہے اور راہ خدا کی طرف اپنی جانیں قربان کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے نبرد آزما ہے اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ 7 علماء جو مختلف ملکوں کے ہوں گے، افغانستان، پاکستان اور اسی طریقے ازبکستان، مراکش، الجزائر اور سودان وغیرہ کے مختلف ملکوں سے 7 علماء اتفاقاً کوئی پلان کے ساتھ نہیں بلکہ اتفاقاً حرم کے اندر جمع ہو جائے اور ہر ایک اپنا مقصد بیان کرے اور یہی کہے گا کہ مہدی کی تلاش ہے۔ چنانچہ وہ علماء مہدی سے بھی یہی کہیں گے کہ امت کا ایک طبقہ اتنی قربانیاں دے رہا ہے اور اپنی جانیں کھپا رہا ہے، فدائیت کے ساتھ حملے کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امت کا مسئلہ حل نہیں ہے اور کفر کا زور ٹوٹ نہیں رہا ہے بلکہ کفر کا زور بڑھ رہا ہے۔ اس لیے آپ مہدی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر مرنے مار پر بیعت کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، گویا امت کا سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جائے اور وہ تمام ابدال، صلحاء، اولیاء دنیا کی بھر کے جمع ہو جائیں گے اور وہ اس وقت پوری روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ صالح لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، مخلص لوگ ہوں گے اور سچے مسلمان ہوں گے۔ اس لیے کہ مہدی کی جماعت میں شامل وہی ہوگا جس کا ایمان پکا ہوگا، جو پختگی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر جمع ہوا ہوگا اور دین کے اوپر تسلب کے ساتھ جمع ہوگا، یعنی پوری سختی کے ساتھ اس کا جمع ہوگا، پوری قوت کے ساتھ جمع ہوگا۔ اب جو ہے امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو دنیا کی بڑی طاقتیں جو اس وقت شام کے علاقے میں جمع ہو چکی ہوگی، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے اردن کے علاقے، اور یہ اردن بھی اس زمانے میں شام کا علاقہ تھا، تو اردن کے علاقے میں دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں انہوں نے اپنی فوجوں کو اتار دیا ہے یہاں پر اور پوری مادی اور جو ہے ظاہری شان و قوت کے ساتھ وہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ آخر وہ بھی تو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی جوئیوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور اگلی آسمانی کتابوں میں چاہے آج بدلی ہوئی ہے لیکن اس میں بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر یہ پیشی گویا موجود ہے، الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے، یعنی بڑی جنگ۔ چنانچہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر اس شخص کا غلبہ آ گیا تو دنیا سے ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری شوکت، ہماری شان اور ہمارا جو قبضہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے چاروں طرف سے کفر اور شرک کی طاقت امام مہدی کے مقابلے کے تیار ہو جائے گا۔ تو ایک طرف جو ہے دنیا کی ساری طاقتیں ہوگی اور ایک طرف امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی کا لشکر 12,000 کا ہوگا اور سامنے لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جرت، ایسی ہمت اور ایسا جو ہے جذبہ امام مہدی کے اندر پیدا کریں گے کہ وہ دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہونے کے بعد بھی ذرہ برابر ان کے دل میں خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ ایمانی طاقت اس کا نام ہوتا ہے۔ جب دیکھو صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ بڑی سے بڑی طاقتیں اور بڑی سے بڑی قوتیں جو ان کے مقابلے میں آئی تو انہوں نے اس کو کھائی ہوئی بھوسی کی طرح سمجھا کہ تو اڑ جائے گی۔ طاقت تو ایمان کی طاقت ہے،
اور ایمان کی طاقت کیا ہے وہ امام مہدی کے واقعے میں بھی آگے میں بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ جو ہے امام مہدی اپنا لشکر لے کر شام کی طرف مکہ وغیرہ کو جو ہے عرب کے بر آج جو ہے دوستو کہنے کا تو مسلم ممالک ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو طاقت اور قوت اور ذہنی اعتبار سے تمام مسلم طاقتوں کے اوپر بھی قبضہ غیروں یہود و نصارہ کا ہے۔ آج مسلم طاقتیں اپنی مرضی سے اپنے ملک کے اندر کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہودیت اور نصرانیت کا غلبہ ہے۔ ایسے وقت میں دوستو دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے ایمانی طاقت کو بڑھانے کی فکر کرو، ورنہ دوستو یہ دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی ریل پر انسان کو بچا نہیں سکے گی، یہ ساری ہوا ہو جائے گی۔ آج جو ہے دوسری طاقتیں، کفر کی طاقتیں خود حضور کے پیشین گوئی کے اوپر یقین کرتے ہوئے اپنی طاقت کو بڑھا رہی ہیں اور امت مسلمہ اس سے غافل ہو رہی ہے، اپنی روحانی طاقت بڑھانے سے بھی غافل ہے اور اپنی مادی طاقت کو بڑھانے سے بھی غافل ہے۔ یہ حال ہے۔ آج ذرا دنیا کی حالت بدل جائے تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ ایسا ایمان والا امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ صالح وہ لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرب کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد، اور یہ دنوں اور جو ہے گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ آج امت مسلمہ مسجد اقصی کے حصول کے لیے 70-80 سال سے جو ہے جنگ کر رہی ہیں، لیکن نتیجہ سامنے کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ اور زیادہ جو ہے معاملہ کٹھن ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات کے اندر وہ صلاحیت پیدا ادا کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کی سیاسی سوجھ بوجھ بھی بہت زیادہ ہوگی، اور دینی سوجھ بوجھ کے بارے میں آتا ہے کتاب الفتن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک جو ہے 10 فقہا کے برابر ان کو علم دے دیتا، اور چٹکی کے اندر انسان کے مشکلات اور مسائل کو حل کر دیں گے۔ ایسی ان کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا۔ چنانچہ اپنے خودآزاد صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر وہ ایسے پروگرام اور اپنے لشکر کو ایسے ترتیب دیں گے کہ دشمن جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگے گا۔ اس کا نمونہ ہم نے دیکھ بھی لیا طالبان کی شکل میں۔ لہذا جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے لشکر میں شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے اور اسی طرح سے کفریہ اور شرکیہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر دین کے اندر مکمل اپنے آپ کو شامل کر دے، اور نجات بھی پانے والا مہدی کا لشکر ہی ہوگا اور کوئی نجات نہیں پائے گا۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے اندر پورے عرب کے علاقے پر جہاں آج یہودیت اور نصرانیت چھائی ہوئی ہیں ان کو شکست دے کر پورے عرب کے علاقے کے اندر جو ہے وہ امن امان کو قائم کر دیں گے، اور اسلام مکمل طور پر جیسے کہ پہلے تھا ایسے جم جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ شام کی طرف آپ کا سفر ہوگا، وہی 12,000 کے لشکر کے ساتھ۔ وہاں پر تقریباً حدیث میں آتا ہے کہ 9,60,000 جو ہیں دشمن سامنے کھڑے ہوں گے، اور امام مہدی کا لشکر 12,000 کی تعداد میں ہوگا، اور گھمسان کی لڑائیاں ہو رہی ہوگی، پشتے پر پشتے ہو رہے ہوں گے، لاشوں پر لاشیں گر رہی ہوگی، لیکن پھر بھی جو ہے اپنی کم تعداد کی بنیاد کے اوپر مہدی کا لشکر جو ہے ڈرے گا نہیں، پیچھے ہٹ نہیں کرے گا، جیسے کہ صحابہ کرام کے واقعات کو ہم سنتے ہیں۔ اور اس طریقے سے امام مہدی کے اوپر نثار ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی مثال میں جیسے کہ صلاح الدین ایوبی کا حال تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب فلسطین کے اوپر اور قدس کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت ان کی تعداد بھی جو ہے 50,000 کے قریب تھی، اور سامنے پوری دنیا سے یہودیت اور نصرانیت کے ماننے والے آ کر جمع ہو گئے تھے۔ اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کا یہ حال تھا کہ اپنے گھوڑے پر اس طریقے سے لشکر کا جو معائنہ اور دوڑ رہا ہے جیسے کہ ایک پریشان ماں جس کا اکلوٹا بیٹا گم ہو چکا ہو تو وہ کیسی پریشان ہوتی ہے، اس سے زیادہ پریشان صلاح الدین ایوبی ہوا۔
اس وقت کے لوگ یہ یقین کر لیں گے کہ واقعی یہ لیڈر اور یہ سربراہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمان کے لیے اپنی جان کو کھپانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ لہذا بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسی طریقے سے بیعت کر لیں گے جیسے کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور امام مہدی کے ساتھ لشکر رہنے والا جو ہے اپنا سارا کچھ امام مہدی کے سامنے اڑے لگا، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی جان کو، سب کچھ ان کے پیش کر دے گا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ لیکن یہ دوستو کب ہوگا؟ پہلے سے ہمارے اندر دینداری ہوگی، ایمانی طاقت اور قوت ہوگی، اس کے لیے تیاریاں کی ہوئی۔ آج ہم غافل پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں جو ہے نہ دین کی پرواہ ہے، اپنے ایمان کی پرواہ ہے، کچھ پرواہ نہیں، نہ اولاد کی تربیت کی پرواہ ہے، اولاد کہاں جا رہی ہے آج ماں باپ کو یہ بھی جو ہے ذرا برابر اس کا احساس نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے اولاد کو جو ہے دنیا کے لیے قربان کر دیا، اور وہ لوگ اپنا سب کچھ امام مہدی کے سامنے اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ چنانچہ جو ہے امام مہدی جب شام میں پہنچیں گے تو دمشق کا جو شہر آج بھی ہے، شام کا بہت بڑا شہر ہے، بڑا بارونق شہر ہے، اس سے 7-8 کلومیٹر کے اوپر ایک آبادی ہے الغوطہ، وہاں پر اپنا مرکز قائم کریں گے، اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں پر لگائیں گے، اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر کمان کریں گے۔ وہاں کا جو لشکر ہوگا اس کے کماندار امام مہدی ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے دستے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجیں گی دشمن کا مقابلہ کرنے، اور وہ پورا جو ان کا رابطہ کانٹیکٹ امام مہدی کے ساتھ رہے گا ہر وقت، اور اس طریقے سے پوری دنیا کی وہ کمان کر رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ہے ان کی ماتحتی میں کام کرنے والے اپنے امیر کے اشاروں پر جو ہے میدان کے اندر کودیں گے، آگ کے دریا میں کود جائیں گے، لیکن پیچھے ہٹ نہیں کریں گے۔ یہ دوستو پہلے سے تیاری ہوتی ہے، صحابہ کرام کو پہلے حضور نے رگڑا، اور جو ہے دار عقل کے اندر ان کی تربیت فرمائی، اور ان کے ایمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کی اذیتوں اور مصیبتوں سے ان کے ایمان کو کندن کیا، تیز کیا۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام اس قابل ہوئے کہ انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ اگر بلکہ غمات کے دریا میں ہمیں کودنے کا حکم دیں گے تو وہاں پر بھی ہم کود جائیں گے، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جیسے کہ یہودوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ جا تو تیرا خدا جا کر لڑ، ہم تو بیٹھے ہیں، اللہ نے بٹھائی دیا۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ امام مہدی کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے دوستو آج اپنی خواہشات کی اور اپنے نفس کی تمناؤں کی قربانی دیں گے، تب جا کر وہ قربانی کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں گے، اور دونوں طاقتیں، ایمانی طاقت اور جو ہے ظاہری طاقت کے اوپر بھی تیاری کرنا ہوگی، تب جا کر پھر جو اللہ تعالیٰ امن و امان اور سکون نصیب کریں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا امام مہدی کے لشکر سے ساتھ مل کر جو جان قربان کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بدرین کے برابر ثواب دے گا۔ جو جنگ بدر کے اندر جو صحابہ شامل تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل بدر کے اوپر نظر فرمائی اور ان کے اگلے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور ایک ایک بدری 10 مسلمانوں کی جو ہے وہاں پر سفارش کرے گا میدان حشر کو۔ وہ مقام اللہ تعالیٰ جو ہے مہدی کے لشکر کے اندر شامل ہونے والوں کو عطا فرمائے۔ چنانچہ شام کے علاقے میں بھی چاروں طرف جنگ چھڑی ہوگی، لیکن وہ مسلمان اس سے گھبرائیں گے نہیں۔ آج ذرا دوستوں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی جو شور شرابہ ہو جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہو باہر شور ہوتا ہے، دوڑ کر تسبیح تحلیل تلاوت سب کچھ چھوڑ کر دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ مسلمان ایسے نہیں ہوگی، اور وہ دوستوں وہ دور دور بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں یا ہمارے اولاد کو دیکھنے ملے گا، وہ دور اتنا قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ شام سے فارغ ہونے کے بعد اب امام مہدی کی توجہ روم کی طرف ہوگی، اٹلی کی طرف، اور وہاں پر اپنا لشکر لے کر جائیں گے، اور روم کا جو شہر ہے جہاں پر آج ان کا پوپ بھی رہتا ہے، کیٹنگ سٹی، یہ بڑا خوبصورت شہر بھی ہے اور بالکل محفوظ شہر ہے، اور اہل نصارہ ان کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں، جیسے ہم مکہ کو مانتے ہیں۔ وہاں پر حملہ کریں گے، لیکن وہاں پر حملہ
تیر و تفنگ اور تلواروں سے نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر مقابلہ ایمان طاقت سے ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب امام مہدی کا لشکر وہاں پر پہنچے گا تو ایک لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائے گا تو ایک طرف کی دیوار گر جائے گی جو دریا کی طرف ہے، وہ گر جائے گی پہلے، پھر دوسری مرتبہ نعرہ لگائیں گے تو پھر دوسری دیوار گرے گی، اور تیسری مرتبہ نعرہ لگائیں گے تو شہر کے دروازے کھل جائیں گے اور پورا لشکر اندر چلا جائے گا، اور پورے شہر کے اوپر ان کی طاقت اور قوت سب وہاں پر جو کام پہ نہیں کرے گی دشمن کی، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا قبضہ جما لیں گے۔ پھر آپ جو ہے انطاکیہ کے پہاڑ پر جائیں گے حضرت مہدی، اور وہاں پر غار ہیں، وہاں پر تابوت سکینہ محفوظ ہیں، آج تک کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ آج کی دنیا کی طاقت یہ دعویٰ کرنے والی کہ ہم جو ہے چاند کے اوپر مکھی ہوگی تو اس کی آنکھ کا بھی فوٹو لے سکتے ہیں، لیکن زمین کے اوپر غار کے اندر یہ تابوت سکینہ آج تک ان کو مل نہیں رہا ہے۔ بہت کچھ چھان مارا لیکن نہیں پتہ لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ چنانچہ جو انطاکیہ جو ایک زمانے میں یہودیوں کا مشہور و معروف شہر تھا، جہاں پر جو ہے حضرت موسیٰ اور خضر کے پہنچے تھے تو ان کو کھانا تک نہیں دیا تھا، وہی انطاکیہ شہر، وہاں پر پہنچیں گے تو تابوت سکینہ کو نکالیں گے۔ تابوت سکینہ میں کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا ہے، جو عصا آپ کے پاس تھا، اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ہے، اور اس کے اندر اصلی حالت میں تورات اور زبور موجود ہے۔ تورات اور انجیل اصلی حالت میں جو آسمان سے اتری تھی اسی حالت میں۔ آج دنیا کے اندر تورات اور انجیل نہیں ہے، یہ تو سب بدلی ہوئی کتاب ہے، اور اصلی حالت اصلی زبان میں بھی نہیں، لیکن وہ اصلی حالت میں نکلے گی جس کے اندر سارے حالات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری صفات اور آپ کی پیشین کا سب کچھ اندر ملے گا، اس کو نکالیں گے، اور آپ اس اصلی حالت میں جو تورات اور انجیل اس کو نکالیں گے اور یہود و نصارہ کے سامنے اس کو رکھیں گے تو جو خوش نصیب ہوگا ان یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے وہ ایمان لے آئیں گے کہ واقعتاً جو ہے تورات کے اندر تعلیم میں آج تک ان سے محروم تھے، اور اس شخص نے ہمیں اصلی حالت میں لا کر دیا، وہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنی طاقت اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے علم کے ساتھ امام مہدی کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو دوستو یہ روحانی طاقت کہ جو ہے اتنا بڑا مضبوط شہر جہاں پر پوری حفاظت کے سامان موجود ہیں اور دنیا کا ہر جو ہے ہتھیار وہاں پر موجود ہے ان کے پاس کہ دشمن کہیں سے حملہ نہ کر سکے، لیکن ایک لا الہ الا اللہ کی ضرب کی بنیاد کے اوپر وہ شہر کے فصیل اور اس کے جو قلعے جو ہیں وہ سب کے سب ٹوٹ جائیں گے، اور بہت ہی جو ہے گویا کہ فاتح اور غالب کی حیثیت سے مسلمانوں کا لشکر اس کے اندر امام مہدی کی سب قدر میں داخل ہو جائے گا، اور اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر مہدی کا لشکر کامیاب ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ حالات وہ پیدا ہو جائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مہدی میری عالم سے ہوں گے اور وہ جو ہے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ ظلم سے وہ بھری ہوئی گی، اور لوگوں کو لب بھر بھر کر دیں گے، گن گن کر نہیں، موبائل پر کمپیوٹر پر گن کر نہیں، بلکہ لب بھر بھر کر دیں گے، جس کو جتنا لینا ہو لے جاؤ، لیکن کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا، ایسے خوشحالی آ جائے گی، اور زمین اپنے جو ہے پیداوار نکال لے گی، یعنی بہت زیادہ برکتوں کے ساتھ کھیتیاں ہوگی، انسان کھا بھی نہیں سکے گا، اور آسمان اپنی برکتوں کو برسائے گا، یعنی پوری نفع بخش جو ہے آسمان سے بارشیں اترے گی، یہاں تک کہ انصاف کا یہ حال ہوگا کہ بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے لیکن سانپ ان کو ڈسے گا نہیں، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے لیکن جو شیر کی ہمت نہیں ہوگی کسی کے اوپر حملہ کر، جیسے کہ عمر بن عبد العزیز کے دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ آپ کا انصاف ایسا تھا کہ اس زمانے میں بھی شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ یہ دوستوں دنیا کا حاکم جب منصف ہوتا ہے تو اس سے انصاف کا رعب جو ہے وحشی جانوروں کے دلوں میں بھی پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک چرواہے نے دیکھا کہ شیر نے بکری کے اوپر حملہ کیا
تو اس نے کہا انا للہ، شاید جو ہے امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ دوڑتا ہوا شہر میں گیا، پوچھا کہاں کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ یہی حال مہدی، بلکہ اس سے زیادہ بہتر حال امام مہدی کے دور میں ہوگا۔ لکھا ہے حدیث کے ذیل میں علماء نے، اور کتاب الفتن کے اندر بھی بات موجود ہے کہ جو ہے جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار تھا، دلوں میں سینوں میں کینہ اور بغض نہیں تھا، وہی حالت امام مہدی کے دور میں بھی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن دوستو اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے وہی جنگوں کے دریاؤں کو اور خون کے دریاؤں کو پار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تقدیر کو یہی لکھا ہے کہ پہلے ان کو جو رگڑا جاتا ہے، مجاہدے کروا جاتے ہیں، تاکہ آنے والے خوشحالی کے اندر وہ کہیں اکڑ کر جو ہے پھر اس کے اندر مشغول نہ ہو جائے۔ چنانچہ جو ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حال یہ ہوگا، نعمتیں ساری کی ساری امن کر آ جائے گی۔ ایک شخص آئے گا آپ کے پاس کہ مجھے کچھ مال چاہیے، کہا جاؤ خزانہ میں سے لے لے۔ وہ آدمی اپنی چادر کو بھر کر لے کر نکلے گا، لیکن لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ اس اچھی نظر سے نہیں دیکھیں، اس طرح جو لوگوں یعنی لوگ اتنے خوشحال ہیں کہ کہاں سے آگا کس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسی نظروں سے دیکھے گا۔ چنانچہ امام مہدی کے پاس واپس جائے گا اور کہا کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں، واپس لے لیے۔ امام مہدی فرمائیں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، امام مہدی فرمائیں کہ ہم دینے کو جانتے ہیں، لینے کو نہیں جانتے، یعنی ہم نے دے دیا اب واپس نہیں لیں۔ چنانچہ وہ آدمی بڑا پچھتائے گا لینے والا، اتنی خوشحالی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور لوگوں کے اندر دینداری سنت کا اتباع جائے گا۔ کفر اور شرک اور بدعت، آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ جتنے بھی باتیں فرقے کفر اور شرک کی رسومات کے ساتھ ابھرے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک اللہ کا نام روئے زمین کے اوپر لینے والے سب ہوں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، جنہوں نے مہدیت کے اوپر کتابیں رکھی، وہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم اتنی تو دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہدی کے لشکر میں، مہدی کی جماعت میں شامل فرمائے اگر زندگی میں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں ہے، جلو قدر محدثین میں شمار ہے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ میں مہدی کا زمانہ نہ دیکھوں۔ ارے صحابہ نے بھی تمنا کی ہے، اتنا دور مسعود اور اتنا خوش نصیب اور جو نیک وقت وہ دور ہوگا۔ اس لیے دوستو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرو، دین کے اوپر لگو، اور اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، کسی کا لینا کھانا یہ سب چھوڑ دو۔ امام مہدی کا تو انصاف ایسا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا انصاف تو ایسا ہوگا کہ کسی نے کسی کا کوئی دانہ ظلم سے اپنے ڈہروں میں دبایا ہوگا تو آپ اس کے ڈہر میں سے نکال کر حقدار کو پہنچا دیں گے، اتنا انصاف ہوگا۔ اور اسی انصاف کی بنیاد کے اوپر لوگوں میں جرأت اور ہمت آئے گی۔ یہ ہم ایک دوسرے کو دادا گیری سے دبانے کی، مال کی بنیاد پر، طاقت اور قوت کی بنیاد پر یہ دبانے کی کوشش کرتے، دبا دیتے، تو دوستو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان ہمارے جو ہے ہمارے سے قریب ہو کر جو ہے ہم سے خوش ہو کر، اور اسی طریقے سے اس کو یہ دل میں احساس ہو جائے کہ مجھے واقعتاً کسی نے میری مدد کی، مجھے انصاف ملا، اس بنیاد کے اوپر ہو تو یہ کمال کا ہے۔ تو خیر بہرحال اس طریقے سے دنیا کے اندر حال ہو جائیں گے۔ اور امام مہدی کا دور کتنا 10 سال ہوگا؟ 7، 8 یا 9، یہ تینوں لفظ اس حدیث میں آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ ہے کہ آپ 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، 7 سال آپ کو لگیں گے، پھر اس کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے 8ویں سال میں حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے، گویا ایک ہی سال کے اندر تینوں جمع ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ جو ہے دجال کو ختم کرنے کی جس کی تفصیلات آپ آگے سنیں گے، اور امام مہدی پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے لوگ مسلمان پڑھیں گے اور بیت المقدس میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ پھر دنیا کی کمان حضرت عیسیٰ کے بعد ہوگی۔ یہ مہدی کا دور، ان 50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا اور یہ دور ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ مظالم ہوں گے، لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں جب دنیا آئے گی تو اس وقت اور حالات اچھے ہو جائیں گے، اور وہی دجال کا دور ہوگا۔ لیکن یہ دجال کا دور بڑا آزمائش کا دور ہے، بڑی آزمائش کا دور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آ جاتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، اور ہم دجال 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 کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں جو آنسو تو بہت ٹھیک ہے، ہماری بدن کے اوپر کبھی تک نہیں آئے۔ دوستو ابھی یہ بے حسی ہے،
یہ بے حسی کی علامت ہے، ایمانی طاقت کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے، اگر ہماری زندگی میں یہ دور مسعود لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہدی کی جماعت میں شامل فرمائے، اور آپ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے جن اعمال کو کردار کی ضرورت ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دور پورا ہوا۔ میں نے بتایا شروع میں کہ بہت لمبی چوڑی حدیث کی کتابوں میں جو اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، اور نعیم بن حماد رحمۃ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الفتن کے اندر تو بہت کچھ تفصیلات لکھی ہیں، اور اکثر و بیشتر انہی کتاب سے لوگ حوالے دیے کرتے ہیں، لیکن یہ مختصر طور پر ہم نے بتا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت الحمدللہ